برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا سٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب باری تھی اس پر ونڈو پینل لگانے کی۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینل لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، لہٰذا اس پر تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ دبئی کی کڑکتی ہوئی گرمی اور اوپر سے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پر جو ونڈو پینل لگائے جانے تھے، ان کے لگانے سے دن کے ٹائم بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں کسی بھی انسان کا بلڈنگ کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ مسئلہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا، جس نے پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اس مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا۔ پورے 18 مہینوں تک اس کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مینجمنٹ اور انجینئرز کے ڈوبتے خواب کو پانی مار کر جگا دیا۔ عظم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں موجود برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فٹ اونچی بادلوں کو چیر دینے والی بلڈنگ، جس پر 1.5 بلین ڈالرز کا خرچہ ہوا، جو کہ 114 ارب روپے بنتے ہیں۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا ایک عجیب کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکچرز اور ورکرز نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر کمپلیٹ کیا، اور ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے ان مشکلات کا سلوشن نکالا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے بڑا چیلنج تھا کنسٹرکشن کا ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئرز کو صرف 6 سال کا وقت دیا گیا، جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں صرف بلڈنگ کا نقشہ بنانے میں ہی 3 سال کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال صرف بلڈنگ کا نقشہ بنانے میں لگا دیتے تو بقایا 3 سال میں بلڈنگ کا فزیکل سٹرکچر بنانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کو اس کا ڈیزائن بنائے بغیر ہی سٹارٹ کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے فروری 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2، جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگز کی بنیاد زمین میں موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا اس کے نیچے یا تو ریتیلے پتھر تھے یا چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر۔ تو پھر سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ان چھوٹے چھوٹے کمزور پتھروں پر ڈالی جا سکتی ہے؟ کیا یہ کمزور پتھر واقعی اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا، اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سالڈ سٹیل پائپس پر کھڑی کی گئی، جو 50 میٹر زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہیں۔ پورے برج خلیفہ کا وزن صرف 1-2 نہیں بلکہ پورے 192 سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ چیلنج نمبر 3، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے چکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچرز فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچرز فرم ماضی میں بھی کئی اونچی بلڈنگز کا ڈیزائن بنا چکی تھیں، لیکن دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کے سٹرکچر بنانے میں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کے لیے چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسا سٹرکچر ڈیزائن کرنا تھا جو لاکھوں ٹن کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کی فلورز نیچرل لائٹ سے روشن بھی ہوں اور وہ بلڈنگ بھی 160 منزلہ ہو۔ اس یونیک پرابلم کا سلوشن انہوں نے دن رات ایک کر کے نکال ہی لیا، اور وہ تھا بٹرس سٹرکچر، جو دنیا میں پہلی مرتبہ برج خلیفہ میں متعارف کروایا گیا۔ چیلنج نمبر 4، دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہی ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو کنکریٹ کا مکسچر وہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے، وہ اوپر جاتے جاتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس چیلنج کا صرف ایک ہی سولوشن تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپس انسٹال کیے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو ٹاپ فلورز تک پہنچانا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو تھا نہیں۔ برج خلیفہ میں لگنے والا ٹوٹل کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے، لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ کو پمپ کرنے کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ بہترین پمپس منگوائے گئے، جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلورز کھڑے ہو چکے تھے، اور برج خلیفہ نے دنیا کی سب سے لمبی عمارت ہونے کا ریکارڈ صرف 140 فلورز پر ہی توڑ دیا تھا۔ لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس جو کرینز موجود تھیں، وہ مشینز مٹیریل کو صرف 120ویں فلور تک پہنچانے کی ہی قابلیت رکھتی تھیں۔
صرف کرینز کی ہی بات نہیں تھی، جو مشین آپریٹرز یہ کام کرتے تھے انہوں نے مزید اوپر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس چیلنج کے لیے HR فارم نے پوری دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز ہائر کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ یہ کرین آپریٹرز الگ الگ زبان بولتے تھے، لیکن ان میں ایک چیز کامن تھی کہ ان سب کو اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ کرین آپریٹر دن کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے میں گزارتا تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ سوتا بھی کرین کے کیبن میں ہی تھا۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی لانچ میں صرف 2 سال بچے تھے۔ بلڈنگ کے تمام فلورز کا سٹرکچر بن چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی گلاس پینلز۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب ان کو لگانے کا ٹائم آیا تو ان کے لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دبئی کی تپتی ہوئی گرمی کی وجہ سے 100 تک پہنچ جاتا تھا۔ یہ گلاس پینلز لگانے سے بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی تھی۔ پورے 18 مہینے صرف اس مسئلے کے سلوشن کے لیے گزر گئے، لیکن آخرکار مشہور زمانہ جون زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا سلوشن موجود ہے، لیکن وہ سلوشن بہت مہنگا ہوگا۔ جون کی پیشکش منظور کی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جون نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور ایسے 24,000 پینلز بننا تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 ارب 60 کروڑ بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری نئی فیکٹری لگائی گئی جس میں خاص یہی گلاس پینلز بنتے تھے، اور صرف 4 مہینوں میں ہی یہ ایلومینیم گلاس پینلز تیار ہو گئے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ لانچ کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، پانی، بجلی، سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹرز تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے زیادہ وزن کو بادلوں سے بھی اوپر برج خلیفہ کے ٹاپ پر جا کر رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا کیونکہ برج خلیفہ کی لانچ کا معاملہ تھا۔ لیکن آخرکار انجینئرز نے یہ فیصلہ کیا کہ 136 میٹر اس لمبی راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہٰذا 136 میٹر اس لمبی راڈ کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی اس کو واپس اسمبل کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے کمپلیٹ تھا، لیکن سالوں کے دھول مٹی اور کنسٹرکشن ویسٹ کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اب کام تھا اس کو باہر سے اچھی طرح پالش کرنے کا، جس کا اور تو کوئی حل سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر ورکرز کو ہی رسی سے باہر لٹکا کر 24,000 ونڈوز پینلز کو پالش کروایا گیا۔ یہ ونڈوز کلیننگ کا کام ابھی تک ورکرز کی ہی مدد سے کیا جاتا ہے۔ اب آپ جانیں گے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے فیکٹس۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں ایٹ اے ٹائم 12,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی ہائٹ 3 آئیفل ٹاورز کے برابر ہے۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگے ہیں، جن کا ٹوٹل وزن 35 A380 ایئر کرافٹس کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورانٹ برج خلیفہ میں موجود ہے۔ برج خلیفہ میں لگنے والی ایلیویٹرز دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹس مانی جاتی ہیں۔ برج خلیفہ کے ٹاپ ٹیریسز تیز ہوا کی وجہ سے آٹومیٹکلی پبلک کے لیے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر کے فلورز پر ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے جتنا کیٹیگری 1 ہریکین ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کی چوٹی 100 کلومیٹر دور سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ جس جگہ پر برج ابھی موجود ہے وہاں پر پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ برج خلیفہ وہ واحد بلڈنگ ہے جہاں پر 2 دفعہ سن سیٹ دیکھا جا سکتا ہے، ایک بار نچلے فلور سے اور دوسری مرتبہ ٹاپ فلور سے۔ امید ہے عظم ٹی وی کا یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔